لیکن تمام علوم و فنون میں سے سب سے بہترین علم اگر کوئی ہے تو قرآن و حدیث کا علم. آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص، ایک بچہ، ایک لڑکا وہ مدرسے میں پڑھنے آئے، ایک بچہ اگر مکتب میں پڑھنے آئے اور قدرتی طور پر وہ کمزور ہو یا پھر کمزور نہ بھی ہو، لیکن شیطانوں نے اس کو اس قدر جگڑا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے اپنے اسباب کو یاد نہیں کرتے، یا پھر وہ بدتمیزی دکھاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسے کام کو انجام دیتے ہیں جو دوسروں کی نگاہ میں وہ خراب ہے یا بری ہے. تو کیا ایسے شخص کو مدرسے میں رہنے کا حق ہے یا نہیں؟ کیا کسی کی بعض غلطی کی وجہ سے اس کو مدرسے سے خارج کر دینا چاہیے، مدرسے سے نکال دینا چاہیے، یا پھر اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری، اس کو سمجھانے کی ذمہ داری، اس کو اندر صحیح سوچ اور صحیح فکر ڈالنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، اساتذہ کرام کی ہے، مشائخ کرام کی. کس کی ہے یہ ذمہ داری؟ کیا کیا جائے ایسے بچوں کے ساتھ؟ اگر ایسے بچوں کو اخراج کر دیا جاتا ہے تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جا کر معاشرے کا سب سے بدترین اشخاص بن جاتے ہیں. معاشرے میں جا کر ان کے اندر جوا خوری، حرام خوری اور نشہ کی لت اس طرح گھس چکی ہوتی ہے کہ پھر اس کو دوبارہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اگر ان کے پاس جایا جائے تو یہ استاد کو، یہ معلم و معلمہ کو اس قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ اس نے کبھی مدرسے کی زندگی دیکھا ہی نہیں، کبھی اس نے مدرسے میں رہا ہی نہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے جذبات سے کھیل چکے ہوتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ایسے بچے کو آپ بتائیں، ایسے بچوں کو مدرسے ہی میں روکنا بہتر ہے یا اس کو خارج کر دینا بہتر ہے؟ اگر وہ مدرسے میں رہے تو مدرسے میں رہنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ تعلیم ضرور حاصل کرتا ہے، کتنا بھی وہ کاہل اور سست انسان نہ ہو کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ بدتمیز کیوں نہ ہو، کتنے بھی وہ کمزور کیوں نہ ہو. اگر مدرسے میں رہے، استاد کی صحبت اختیار کرے، اچھے طالب علم کے ساتھ گھل مل کر رہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اس کا جو مائنڈ ہے، دماغ جو ہے، بہت ساری چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، اپنے اندر بیٹھا لیتا ہے. پڑھائی کے بعد، وہاں سے نکلنے کے بعد وہ چیز اس کو فائدہ کرتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے بچوں کو جو کمزور ہے اور جو پڑھ نہیں پا رہا ہے، یا جو بدتمیز ہے، یا جو تھوڑا بہت کریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کی صحیح تربیت کی جائے، اس کی جو ہے پرورش صحیح کی جائے، اس کو محبت و شفقت کے ساتھ سمجھایا جائے، یا پھر اس کے بعض غلطی کی وجہ سے اس کو مار کر اور اس کو جو ہے بوری بستر دے کے اس کو مدرسے سے نکال دیا جائے؟ بتائیے، وہ اپنے پیسہ خرچ کر کے اپنے پیسے سے رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ آج بہت سے مدارس میں، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ مدارس ایسے ہیں کہ کچھ مدارس میں یا کچھ استاد ایسے ہیں کہ جو کہ ایسے بچوں کو جو بہت کمزور ہیں، یا جن کا دماغ اتنا چیزوں کو اچھی طریقے سے کیچ نہیں کر پا رہے ہیں، پکڑ نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو فوراً ایک آسان لفظ بول دیتے ہیں کہ ایسے بچوں کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس کے پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے. اب بتائیے کہ کیا وہ مدرسے میں رہ کے کچھ سیکھے گا؟ کچھ اگر سیکھتا بھی نہیں ہے، مدرسے میں رہتا ہے، 5 وقت نماز میں چاہے استاد کے ڈہری سے کیوں نہ ہو، نماز میں حاضر ہوتا ہے، وہ درس میں بیٹھتا ہے، وہ غور نہیں کرتا، ٹھیک ہے دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، لیکن استاد کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، تو کیا وہ اس وقت کچھ سیکھ پاتا ہے؟ یا پھر مدرسے سے نکل کر جو عام انسان ہیں، جو جوا خور ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سیکھے گا؟ جو شراب خور، شراب پیتے ہیں شراب کے اڈوں میں، اس کے پاس جا کے وہ بہتر سیکھے گا؟ اب بتائیں، آج ہم بہت محنت کر رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے، کریا بستی بستی ہم چکر لگا رہے ہیں کہ کچھ سیکھ جائیں، کچھ وہ لے لے ہم سے،
لیکن آج اگر وہ خود ہمارے پاس سیکھنے آ رہے ہیں، ایک بچہ خود ہمارے پاس تعلیم لینے آ رہے ہیں، تو ہم اس کو جھڑک رہے ہیں، ہم اس کو بھگا رہے ہیں. آخر کب تک ہم اس کو اس طرح کریں گے؟ اگر مدرسے میں رہیں، اگر وہ کمزور ہے تو اس کو تعلیم دینا، اس کو سمجھانا، اس کو صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو اللہ لیا ہوا ہے. کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ جس کو دے گا، جس کو ہدایت دے گا وہ دے گا ہی. لیکن کوشش کس کو کرنی ہے؟ ہم کو یا پھر آپ کو یا ٹیچر کو؟ جو استاد ہے اس استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، چاہے کسی بھی معیار کے بچے ہوں، اس کو سمجھائیں، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی ہمدردی کے ساتھ، کبھی بیٹا اور بابو بول کر، اور کبھی ضرورت پڑنے پر چھڑی اور لاٹھی اٹھا کر، جیسی بھی میں ہو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کو بھگا دیں. آج کل عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ استاد انہی بچوں کے ساتھ دلچسپی لیتے ہیں جو پڑھنے میں تیز ہیں یا جو تھوڑا اچھا نمبرات لے کے آتے ہیں. یہ کیا کمال کی بات ہے؟ اصل آپ کی کامیابی اور اصل کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو سکھائیں، ان بچوں کی تربیت کریں، ان بچوں کو ایک اچھا انسان بنا دے جو انسانیت کے راستے سے ہٹ گیا، جس کے اندر اخلاقیت نہیں ہے، جو مدرسے میں رہ کے نشہ کرنے لگے ہیں، جو محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا ہے، کمزور ہیں. ایسے بچوں کے ساتھ آپ کا رہنا اور ایسے بچوں کو ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھانا اور سمجھا دے جانا اصل کامیابی ہے. یہ نہیں کہ آپ آئے کلاس میں اور آگے کتاب کھول لیے، پڑھا لیے، جو تیز بچے ہیں بیچ سے اٹھا کر پوچھ لیے، تیز بچوں سے پوچھ لیے، وہ سمجھ کے آپ اٹھ کے چلے گئے. اس میں آپ کی کامیابی کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے محدثین نے جو طریقہ اپنایا ان کا اس دور کے اعتبار سے ٹھیک تھا. ہمارے صحابہ کو تو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیے، کبھی ایسا آپ کو سننے ملا ہے کہ آپ نے ایسے بچوں کو یا ایسے طالب علم کو یا ایسے صحابہ کو بھگا دیے ہوں کہ جو پڑھنے میں کمزور ہوں؟ کبھی سنے ہیں آپ نے؟ صحابہ کرام کی سیرت کو آپ کو مطالعہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو کہیں ایسی چیزیں ملی ہیں؟ تو پھر آپ کیوں، اگر کوئی بچہ کمزور ہے کیوں آپ اس کو مدرسے سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ لیے تو کیا اس کو پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نہیں پڑھ رہے ہیں، سارے قسم کے بچے ہیں، کچھ تیز ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ اور دوسرے قسم کے بچے ہیں. تو جو تیز ہے تو وہ ہے ہی، وہ تو کر ہی نہیں جائے گا. جو کمزور ہے اس کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں. ایسا نہیں کہ اس کو بھگا اور تانا دیتے رہے کہ تمہارا مدرسے میں رہنے سے نہ رہنا ہی بہتر ہے، تم کو کس نے مدرسہ بھیج دیا، تم مدرسے میں ایک بہت بڑے بوجھ ہو. یہ سب کون سے الفاظ ہیں؟ ایک عالم اور وہ بھی اہل حدیث عالم اور وہ بھی سلفی عالم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کے تحت اس طرح کی بات کرے. اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو ان کا حالت کیا ہوتا ہے؟ وہ اندھیریوں اور برائیوں اور گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، گھٹا ٹوپ گہراؤں میں چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو جو کمزور ہے، جس کا دل مدرسے میں نہیں لگ رہا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مار کے ساتھ سمجھائے. اس کو مدرسے سے نکالنے کی بات نہ کرے. جو بچہ ہے وہ پڑھے گا، اچھا کام کرے گا، بڑا کام کرے گا، لیکن جو اتنا نہیں کر پاتا ہے تو کم سے کم جو اپنی بنیادی چیزیں ہیں سیکھ جائے. ہم جو کرے گا ہم زبردستی ہم گھوم رہے ہیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہی چیز وہ خود آ کے سیکھنا چاہتا ہے. ہم کو سکھانے میں کیا ہے؟ ہم کیوں بول دیتے ہیں فوراً کہ نہیں ایسے بچوں کو نکل جانا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو، تمام معلم و معلمہ کو، تمام استاد اور اساتذہ کو، تمام قسم کے ٹیچر کو اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. کیا صرف انہی بچوں کو پڑھائے یا انہی بچوں کے ساتھ پوچھے یا انہی بچوں کے ساتھ تعلقات بنائے جو تیز ہیں، جو پڑھنے میں ماہر ہیں یا جو اچھے نمبرات لاتا ہے، یا ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط کریں جو کمزور ہیں، اس کے سر پہ کبھی ہاتھ رکھیں، کبھی اس کو ایک پیٹھ پہ ہاتھ تھپتھپائیں، اور کبھی پیار سے، کبھی ابو اماں کا واسطہ دے کے، کبھی اللہ کا واسطہ دے کے، کبھی دوسری چیزوں کی لالچ دے کے ہم کو سمجھائیں. آج کچھ عالم ایسے بھی ہیں کہ ہمارے پرنسپل حضرات، ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں،
सदर हजरात होते हैं, वो लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बाहर से आलिम बुलाते हैं ताकि मोटिवेट करें, और करते भी और होते भी बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं होते, मोटिवेट होते भी हैं और वो करने की भरपूर कोशिश करते हैं कि हम करेंगे भी। लेकिन उसी के दूसरे दिन जैसे क्लास में जाते हैं, दूसरे उस्ताद आके जो बाहर से आए होते थे वो उनके अंदर मोटिवेट पैदा करते थे, उसके अंदर जज्बा पैदा करते थे। जिस तरह से गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर हवा फूंक कर उसको बुलाते थे, और जैसे ही दूसरे दिन क्लास में आते हैं वो बच्चे, दूसरे उस्ताद आकर उस गुब्बारे के अंदर पिन घुसाएंगे, IAS बनेगा, टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इस तरह का ताना दिया जाता है आज। मेरे भाइयों, आप उस्ताद हैं, आपके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, हमारे लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कतई दुरुस्त नहीं, किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं। हाँ, बाकायदा सऊदी अरब के एक आलिम के बारे में आया था, सिर्फ मजाक में सिर्फ एक बात उसके थोड़ी सी तफरीह उड़ाई थी, थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया था, जिसकी वजह से वो दूसरे दिन क्लास में आके उस्ताद ने उस बच्चे से माफी मांगी। आज हम इमाम मुस्लिम की जो है मिसाल देते हैं, इमाम मुस्लिम ने अपने शागिर्द को डांटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, डांट सकते हैं, लेकिन दायरे में रहना, उसके जो है उसके जिस्म को और उसके जज्बात को मजरूह तो ना करें, एक दायरे में रह के करेंगे तो वो भी अपनी इस्लाह करेंगे और मुआशरा सुधरेगा। वो कुछ दूसरे के फायदा ना पहुंचा सके, वो घर से दूसरों को दावत तबलीग ना कर सके, किताब ना लिख सके, मकाला ना लिख सके, तो कम से कम अपने लिए तो कुछ सीख जाएगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। आप गौर करें, एक पत्थर पर अगर लगातार अगर पानी गिरता है तो वो पत्थर भी, उस पत्थर में भी निशानात आ जाते हैं, घसट जाता है, वो भी जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है लगातार पानी गिरने की वजह से। तो अगर एक इंसान लगातार मदरसे में रहे 10 साल, 5 साल, 15 साल जो भी रहे, तो क्या उसके दिल में कुछ असर नहीं होगा? कितना भी बदबख्त क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही बदतमीज क्यों ना हो, कितना ही बदअखलाक क्यों ना हो, वो मदरसे में रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। और बद अखलाक को अखलाकमंद बनाना, बद किरदार को किरदार वाला बनाना, ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। जो पहले से सही है उसको क्या सही करें हम, जो खराब है उसको सही करना ही तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो इस बात पर हमें आपको तमाम लोगों को संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इस मसले पर गौर करने की तौफीक दे और हम तमाम ही लोगों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।